السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل کے درس میں معرب اور مبنی سے متعلق اس کی تعریف اور مثالیں وغیرہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اسی درس کے مطابق مؤلف نے چند سوالات یہاں رکھے ہیں، آج کے درس میں انہی سوالات کو حل کریں گے۔ چنانچہ پہلا سوال یہاں مؤلف نے کیا ہے، معرب اور مبنی کی تعریف کیجئے۔ تو معرب اور مبنی کی تعریف اس سے پہلے درس میں ہم نے کل کے درس میں پڑھی، یعنی ایسا کلمہ جو ماضی، امر حاضر معروف اور حرف کے مشابہ نہ ہو، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ جیسے مثالوں میں بتلایا گیا زید۔ اسی طرح سے مبنی کی تعریف، یعنی مبنی ایسا کلمہ ہوگا جو فعل ماضی، امر حاضر معروف یا اسی طرح سے حرف کے مشابہ ہو۔ یاد رکھیں، ماضی، امر حاضر معروف اور حرف کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی تعریف اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، معرب ایسا کلمہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور مبنی وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اسے مبنی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سوال ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں عامل اعراب اور محل اعراب کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاء زید، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں عامل اعراب اور محل اعراب کا کیا مطلب ہے؟ عامل مطلب وہ لفظ ہے یا وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ عامل کا معنی اور مفہوم ہے۔ معرب کے اندر جس حرف یا اسی طرح سے حرکت کے ذریعے تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور جس جگہ پر یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس جگہ کو محل اعراب کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے یہ مثال دیکھی جاء، یا اسی طرح سے ایک اور مثال رأیت زیدن، یا اسی طرح سے مررت بزیدن۔ یہ دو تین مثالیں ہم نے دیکھی، یہاں جاء ہے یا رأیت ہے یا با ہے۔ یہ کلمات عامل ہیں کیونکہ زیدن کے آخر میں جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جاء ہے تو زیدن ہو گیا، رأیت ہے تو زیدن ہو گیا، با ہے تو بزیدن ہو گیا۔ آئی بات میں؟ تو ان مثالوں میں جاء، رأیت اور با یہ عامل ہیں، یعنی عمل کر رہے ہیں یہ معرب میں، اور جو حرکات ہم دیکھ رہے ہیں رفع کی یا اسی طرح سے نصب کی اور اسی طرح سے جر کی، تو یہ حرکتیں یہ اعراب ہیں، اسی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے، کس پر آ رہی ہے؟ زیدن کی دال پر۔ یہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ زیدن کی دال پر، لہذا زیدن کی دال یہ محل اعراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ محل اعراب۔ تو عامل کسے کہیں گے؟ یعنی عامل وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، اور جس حرکت یا اسی طرح سے حرف کے ذریعے
یہ تبدیلی عمل میں آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں دیکھا یہ اعراب ہے، اور اسی طرح سے جس جگہ پر یا جس حرف پر معرب کے یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسا کہ زید ان کی دال ہے ان مثالوں میں۔ آئی بس میں اسی طرح سے تیسرا سوال ہے امثلہ ذیل میں عامل، اعراب اور محل اعراب و معرب کی تعین کیجیے۔ یہاں ہم نے مثالیں جیسے دیکھی ہے، ایسے ہی ایک اور مثال ہے اکلا، زیدن۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے ضربت زیدن۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے ذہبت۔ بزید۔ تو ہمیں اس میں سے عامل، اعراب اور محل اعراب و معرب کی تعین کرنا ہے۔ تو یہ اکلا عامل ہے، ایسی ضربت عامل ہے، اور با یہ عامل ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ عامل ہیں، کیونکہ یہ تبدیلی انہی کی وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تنوین جو آ رہی ہے رفع کی، یا یہ نصب کی تنوین، یا یہ جر کی تنوین، یہ اعراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعراب۔ اور معرب کسے کہیں گے؟ یعنی جس پر یہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ لہذا یہ زید تینوں مثالوں میں یہ ہو گیا معرب۔ یہ زید کیا ہو گیا؟ معرب ہو گیا۔ آئی بات میں؟ محل اعراب اس میں دال ہے۔ محل اعراب کیا ہے؟ اس میں دال ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی مثال میں بھی ہم نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سوال ہے اعراب لفظی، تقدیری و محلی کی تعریف ما امثلہ بیان کیجئے۔ اعراب لفظی یعنی اعراب لفظی ایسے اعراب کو کہتے ہیں جس کا تلفظ زبان سے ہوتا ہو۔ جیسا کہ ہم نے یہ مثالیں دیکھی تو یہاں زبان سے ہر ایک میں تلفظ ہو رہا ہے۔ زیدن آیا تو زبان سے تلفظ ہو رہا ہے، یا اسی طرح سے زیدن آیا یا بھی زیدن آیا تو یہ تلفظ زبان سے ہو رہا ہے۔ تو جس کا تلفظ زبان سے ہو اس اعراب کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ اعراب لفظی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اعراب تقدیری، دوسری بات انہوں نے کہی اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری کسے کہیں گے؟ تقدیر مطلب پوشیدہ ہونا، تو یہ اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے یعنی وہ اعراب جس کا زبان سے تلفظ نہ ہو، یعنی جس کا تلفظ زبان سے نہ ہو اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ تو یہاں اعراب تقدیری جیسے جاء القاضی، جاء القاضی ہم کہیں گے یہ قاضی یہ فاعل بننا ہے جاء کا، اور اس میں ضمہ پوشیدہ ہے لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا، یعنی اس کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، یہ تلفظ میں نہیں آ رہا ہے۔ یا اسی طرح سے رأیت القاضیہ، تو اس میں تو خیر ظاہر ہے، نصب آ رہا ہے تو یہ ظاہر ہے۔ اور اسی طرح سے مررت بالقاضی میں جر یہ پوشیدہ ہے، یہ بھی تلفظ میں نہیں آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو جو اعراب تلفظ میں نہ آئے، پڑھنے میں نہ آئے، اس اعراب کو
اعراب تقدیری کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اعراب محلی، مبنی کے اعراب کو کہتے ہیں، مبنی کے اعراب کو کہتے ہیں، جیسے جاء ہؤلاء، یہ ہے جاء ہؤلاء، تو یہاں ہؤلاء میں یہ ضمہ ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی یہاں اس میں معرب ہوتا تو اس کے آخر میں ضمہ ہوتا، لیکن یہ مبنی ہے اور کسرہ پر مبنی ہے، لہذا یہاں کسرہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہؤلاء میں محل کے اعتبار سے ضمہ ہونا چاہیے وہ ضمہ یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کو اعراب محلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ ایسے محل میں ہے کہ اگر یہاں کوئی اس میں معرب ہوتا تو اس پر ضمہ ہوتا، اس پہ کیا ہوتا؟ ضمہ ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اعراب محلی کا مطلب یہ ہے۔ اعراب محلی اس اعراب کو کہتے ہیں جو مبنی کے آخر میں آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر وہاں کوئی اس میں معرب ہوتا تو اس پر رفع، نصب یا اسی طرح سے جر میں سے کسی ایک کا اعراب ہوتا، لیکن یہ مبنی ہے تو وہاں اعراب نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ محل کے اعتبار سے اس پر اعراب آتا ہی نہیں، مبنی کا مطلب ہے کہ اس پر اعراب آتا ہی نہیں، مبنی پر اعراب سرے سے آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 نمبر تھا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ذیل کی مثالوں کی ترکیب کیجیے اور اعراب کی اقسام ثلاثہ کی تعین کیجیے۔ یہاں کچھ مثالیں مؤلف نے دی ہیں، ان کی ترکیب کرنا ہے اور ان کی اقسام ثلاثہ یعنی 3 قسموں کی وضاحت کرنا ہے۔ اور وہ مثالیں کیا ہیں؟ جیسے ذہب امرن، ذہب امرن، جاء موسیٰ، جاء موسیٰ، اسی طرح سے مررت بعیسیٰ، مررت بعیسیٰ، نصرت بکرن، نصرت بکرن، قلتم قتلتم نفسا، قتلتم نفسا، قال موسیٰ لفتاہ، قال موسیٰ فتاہ لفتاہ۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے قام ھذا، اسی طرح سے آخری مثال ہے وجد عبدن۔ تو اس میں ترکیب کرنا ہے ایک تو، اور اسی طرح سے اعراب کے اقسام ثلاثہ کی تعین کیجیے۔ ترکیب کر سکتے ہیں ہم، ذہب عمرو، ذہب فعل، امر الفاعل، ٹھیک ہے، اور اس میں اعراب لفظی ہے، یہ اعراب لفظی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جاء موسیٰ، جاء فعل، موسیٰ فاعل ہے، اور یہاں اعراب تقدیری ہے، تقدیری ہے،
मररतु बिईसा, मररतु फेल और अना की ज़मीर इसमें फ़ाइल, बा हर्फ जार, ईसा मजरूर, जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक हो जाएगा मररतु फेल के। ठीक है, मररतु फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फेलिया हो जाएगा। यहाँ ईसा में एराब तकदीरी है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह से नसरतु बकरन, मैंने बकर की मदद की, नसरतु फेल, अना की ज़मीर उसमें फ़ाइल, बकरन मफ़ूल बिही, नसरतु फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर के जुमला फेलिया होगा। बकरन में एराब लफ्ज़ी है ये। ठीक है, कतल तुम नफ्सन, कतल तुम सबने कत्ल किया एक जान को, कतल तुम फेल और अंतुम की ज़मीर उसमें फ़ाइल, नफसन नफसन ये मफूल हो गया। तो नफसन में एराब लफ्ज़ी है ये भी, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से काला मूसा ले फताहू, काला फेल, मूसा फ़ाइल, मूसा फ़ाइल, लाम हर्फ जार, फ़ता मुज़ाफ़, हू ज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर के मजरूर हुआ लाम हर्फ जार का, लाम हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर लाम हर्फ जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक हो जाएगा काला फेल के, फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फेलिया हुआ। ये तो तरकीब हुई। मूसा में एराब वही तकदीरी है, पोशीदा है ये। और इसी तरह से फताहू में जो है इसमें भी तकदीरी है एराब, ले फताहू, यहाँ भी एराब क्या है, तकदीरी है, पोशीदा एराब है ये भी तलफ़ुज़ में नहीं आ रहा है। कसरा होना चाहिए ला, कसरा होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ कसरा नहीं आ रहा है, तो ये भी एराब तकदीरी है। फताहू मूसा में एराब तकदीरी है, इसी तरह से फताहू में एराब तकदीरी है। इसी तरह से कामा हाजा, ये खड़ा हुआ, किसी की जानिब इशारा किया, ये खड़ा हुआ, कामा फेल, हाजा फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला फेलिया। और यहाँ एराब महल्ली है ये, क्योंकि ये मबनी है, हाजा ये मबनी है, लिहाजा इस पर जो एराब आएगा वो क्या होगा, एराब महल्ली होगा। इसी तरह से वजदा अबदन, वजदा उसने पाया, अबदन गुलाम, एक गुलाम, वजदा फेल और हुआ की ज़मीर इसमें फ़ाइल, अबदन मफ़ूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर के जुमला फेलिया हो जाएगा। अबदन में एराब लफ्ज़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी लफ्ज़ों में मौजूद है, एराब पढ़ा जा रहा है, एराब पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से हम ये सवाल हल कर सकते हैं। ज़ैल की मिसालों की तरकीब कीजिए, तरकीब हमने कर दी। इसी तरह से एराब की अक़साम सलासा की तायीन कीजिए, यानी कौन सी एराब लफ्ज़ी है, तकदीरी है या एराब महल्ली है। तो वो तीनों हमने बतलाया कि कहाँ एराब लफ्ज़ी है, कहाँ तकदीरी है और कहाँ महल्ली है। ठीक है, इसी तरह से आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6, इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ कीजिए और उसका हुक्म बतलाइए, नीज़ अपने उस्ताद से दरियाफ्त करके इसकी वजह तस्मिया भी याद कीजिए। इसमें मुतमक्किन किसे कहते हैं, इसकी वजाहत ज़िम्नन आई इसमें मोरब की तारीफ़ में। मौलिफ ने जिक्र किया, इसमें मोरब की तारीफ़ करते हुए, मोरब की तारीफ़ करते हुए मौलिफ ने जिक्र किया कि इसको इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं। तो इसमें मुतमक्किन की तारीफ़ वही होगी जो मोरब की है, यानी इसमें मुतमक्किन वो कलिमा है जो माजी, अम्र, हाजिर, मारूफ और इसी तरह से हर्फ के मुशाबे ना हो।
اور اس کو اسم متمکن وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اسم متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینے والا، اور یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اعراب کو یہ جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند سوال تھے مؤلف نے یہاں قائم کیے تھے، ان کو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھ دیا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔